مناسب سمجھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ ہماری غالباً چوتھی پانچویں مجلس ہے امرؤ القیس کے ساتھ، اور عربی ادب کے مشہور ترین شاعر امرؤ القیس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اپنے لحاظ سے مشہور بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے مفاہیم سمجھنے میں امرؤ القیس کے اسلوب سے اور امرؤ القیس سمیت دیگر جتنے جاہلیت کے شعراء تھے ان کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت عربی زبان کتنی عروج پر تھی جب قرآن کریم اترا ہے۔ مجموعی طور پر ہم نے چند شعر پڑھے تھے، ان کا میں ترجمہ پھر شروع سے دہرا دیتا ہوں۔ قفا نبک من ذکرى حبیب و منزلی، اے میرے دوست رکو ہم، قفا رکو، نبکی روئیں، دوست کو یاد کر کے اور اس کے گھر کو، ریت کے ٹیلے کے کنارے پر جو دخول حومل توضح اور مقراط کے درمیان میں ہے، لم یعف رسمها، اس کے نشانات ابھی تک نہیں مٹے، لما نسجتها من جنوب و شمالی، شمال اور جنوب سے مسلسل چلنے والی ہوا کی وجہ سے۔ ترا بار الارام فی عرصاتها، آپ سفید ہرنیوں کے ان کا گوبر اور ان کی گندگی آپ دیکھیں گے فی عرصاتها، گھر کے صحن میں، وقیعانها اور ہموار زمین میں، کأنہ حب فلفلی، گویا کہ وہ مرچوں کے دانے، کأنی غدات البین یوم تحمل، گویا جدائی کے دن کی صبح جب وہ سفر پر روانہ ہو رہے تھے، کیکر کے درختوں کے پاس میں حنظل کو کاٹ رہا تھا۔ میرے ساتھیوں نے اپنی سواریاں مجھ پر روکی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ آپ غم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں بلکہ صبر جمیل اختیار کریں۔ وَإِنَّ شِفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ، میری شفا تو مسلسل رونے میں ہی ہے۔ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، کیا ان مٹنے والے نشانات کے پاس کوئی غم خواری کرنے والا شخص موجود ہے؟ كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا، آپ کی عادت عشق میں اس سے پہلے عنیزہ اور فاطمہ سے پہلے ام حویرث اور ام الرباب اس کی پڑوسن کے ساتھ اسی طرح تھی ماسل مقام پر۔ جب وہ دونوں اٹھتی تھی تو قامتا تضوع المسک منہما، خوشبو مشک کی خوشبو ان دونوں سے پھوٹتی تھی، گویا نسیم الصبا، صبح کے وقت چلنے والی ہوا ہے جو لونگ کی خوشبو کو اپنے ساتھ ملا کر لائی ہے۔ ففاضت دموع العین منی صبابة، میری آنکھ کے آنسو بہنے لگے عشق کی وجہ سے، سینے تک پہنچے، حتی بل دمعی محملی، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے تلوار کے پٹے کو بھی گیلا کر دیا۔ الا رب یوم لک منہن صالح، خبردار کتنے ہی عمدہ دن ہیں جو آپ کو ان لڑکیوں کی طرف سے حاصل ہوئے ہیں، ولا سیما یوم بدارت جلجلی، لیکن جو دن دار جلجل کے مقام پر گزرا تھا اس کی تو کوئی مشابہت نہیں ہے۔ جس دن میں نے اپنی سواری کو باقرہ لڑکیوں کے لیے ذبح کر دیا، فیا عجبا من کورها المتحملی، کیا کہنے میرے اس سامان کے بارے میں جس کو اٹھا لیا گیا تھا، یعنی ان لڑکیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ فظل العذارا، یہ آخری شعر تھا جو ہم نے اس دن پڑھا تھا۔ فظل العذارا، وہ دن جو دار جلجل، جو پانی کے پاس اور چشمے کے پاس گزارا ہے، اور پھر امرؤ القیس نے اپنی سواری ذبح کی ہے اور پھر سواری کا گوشت انہوں نے بنایا۔ فظل العذارا، وہ باقرہ لڑکیاں، انہوں نے دن اس طرح گزارا، یرتمین بلحمها، کہ وہ سواری کے گوشت وہ جو گوشت کو ایک دوسرے کی طرف پھینک رہی تھی، وشحمن اور اس کی چربی کو، کہداب الدمقس المفتلی، اور وہ چربی دیکھنے میں اتنی عمدہ تھی گویا بٹے ہوئے ریشم کے کپڑے کی طرح ہے۔ یرتمین بلحمها میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ اس کے دو معنی
سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گوشت ایک دوسرے کی طرف پھینک رہی ہیں، چاہے وہ پکانے کے لیے پھینک رہی ہیں، ابھی تک کچا ہے، اور مختلف جگہوں پر وہ گوشت پکانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا اس کو تیار کر رہی ہیں، اور یہ ان کا پھینکنا بطور مزاح اور ایک بطور گپ شپ کے ہے، جیسے نوجوان جمع ہوتے ہیں پانی پر تو ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں یا دیگر چیزیں پھینکتے ہیں۔ اسی طرح یرتمین میں اس بات کا احتمال بھی ہے کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت پک چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف پھینک رہی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کھلا رہی ہیں، گویا جانبین میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک اپنا منہ کھولتی ہے تو دوسری اس طرف سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے سیدھا اس کے منہ کی طرف پھینکتی ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لطف اندوز ہونے میں اور کھانے میں اور آپس میں محبت کے اظہار کرنے میں۔ اور پھر اس سے پورا جو عرب معاشرہ ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ وہاں یہ چیزیں کوئی اتنی چھپنے والی ایسی عشق اور محبت ایسا نہیں تھا، یہ لڑکیاں چھپ کر کرتی یا پریشان ہوتی، بلکہ ان کا ایک طویل وقت وہاں پر گزرا ہے، 2 دن یا تین دن کم از کم ہے، تو ان دنوں میں وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنا وقت وہاں پر گزار رہی ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ گھر والے کچھ کہیں گے یا ہمارے لیے کچھ مسائل بن سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي۔ وَيَوْمَ اور وہ دن، دخلت الخدرہ، دخل یدخلو کا مطلب داخل ہونا ہے، اور خدر یہ ہودج کو کہتے ہیں، سواری پر عورت جب سوار ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ہودج بنایا جاتا ہے، اور وہ مطلب عورت کو محفوظ کرنے کے لیے چاروں طرف یا اس کو پردے سے بنایا جاتا ہے یا پھر اس کو لکڑیوں سے بنایا جاتا ہے، اور دور جدید میں ایک ڈولی نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں عام طور پر اس کو دلہن کو ماضی میں اس میں بٹھاتے تھے اور پھر بٹھا کر اس کو سواری پر رکھ دیتے تھے، اور قریب قریب وہی ہودج ہے۔ الخدر ہودج، خدر عنیزۃ، عنیزہ کا ہودج۔ پھر امرؤ القیس وہ اس مرحلے کی طرف آگے بڑھا ہے جب انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ اب یہ ساری بات ذہن میں رکھنی ہوگی اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے وہاں پر دن گزارا، امرؤ القیس نے ان کو عاریتاً دیکھا، پھر ان کے لیے اپنی سواری ذبح کی، پھر گوشت انہوں نے کھایا، اور پھر وہاں سے جب انہوں نے روانگی اختیار کی تو امرؤ القیس کہتا ہے وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ، وہ مرحلہ بھی یاد کریں جب میں عنیزہ کے ہودج میں داخل ہوا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، لَكَ الْوَيْلَاتُ، ویل کی جمع ہے ویلات، اور ویل ہلاکت کو کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح یعنی اسلام کے آنے کے بعد بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ ویل کوئی وادی ہے جہنم کی۔ مفسرین نے قرآن کریم میں ویل کی تشریح اس انداز سے بھی کی ہے، ویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ تو ویلات یہاں پر مراد جہنم کی وادی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہلاکت ہے اور تباہی ہے، اور تباہی کی بد دعا کرنا ہے۔ انکا مرجلی، یہ ارجلا یرجلو سے ہے، رجلا یرجلو پیدل چلنا، راکب سوار ہونا، اور راجل پیدل چلنے والا، پیادہ پا، اور ارجل یرجلو یہ متعدی ہو گیا، یعنی پیدل کر دینے والا، سواری چھین لینا یا سواری سے محروم کر دینا۔ انکا مرجلی، آپ مجھے پیدل کر دیں گے۔ امرؤ القیس جب سواری پر سوار ہوا، اور یہ منظر پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا سامان باقی لڑکیوں نے اٹھا لیا، اور وہ جو اس کی محبوبہ تھی جس کا نام عنیزہ ہے اور فاطمہ بھی ہے جیسے اگلے شعروں میں آ رہا ہے،
تو امرؤ القیس اس کے ساتھ بیٹھا، اس کی سواری پر بیٹھا، اور سواری پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا منہ اس کے ہودج کے اندر داخل کیا۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ، جب میں داخل ہوا عنیزہ کے ہودج کے اندر، فاصلے پر نہیں بیٹھے تھے بلکہ اپنی سواری میں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے چونکہ عورت تو ہودج کے اندر ہے تو ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے امرؤ القیس کہہ رہا ہے کہ میں نے خود کو اس کے ہودج کے اندر گویا داخل کر لیا۔ یہاں کمال کی جو بات ہے وہ خضر کا تکرار ہے، یعنی وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ، میں خضر میں اس کے ہودج میں داخل ہوا، خضر عنیزۃ، عنیزہ کے ہودج میں۔ اب یہ جو یہ معرفت کا تکرار ہے، اگر نکرہ کا تکرار ہو تو اس کے ایک الگ معنی ہوتا ہے، یہاں پر معرفت کا تکرار ہو رہا ہے۔ پہلے بھی الخضر کا لفظ، خضر کا لفظ ہودج کے لیے آیا ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، اور اس سے یہی معنی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو بات چل رہی ہے کہ یہاں وہ عنیزہ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے اور اسی کے ہودج میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر خضر عنیزۃ، دوبارہ اس معرفت کا تکرار کیا کلام میں، چونکہ جب مزہ آ رہا ہو کسی چیز کے بیان کرنے میں تو اس کے لیے الفاظ کی کثرت کی جاتی ہے اور بار بار اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ اس نے پہلے یہ کہا کہ میں ہودج میں داخل ہوا، اور پھر کہا کہ یہ عنیزہ ہی کا ہودج تھا، یعنی کسی اور کا نہیں تھا، اور یہ وہی ہودج تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے جس لڑکی کے ساتھ اس مرحلے تک آنے کے لیے مجھے پتہ نہیں کتنی کوششیں کرنی پڑی، لیکن آج میں کامیاب ہو گیا، اور کامیاب ہو کر میں اس کے ہودج کے اندر داخل ہو گیا۔ فقالت لك الویلات انک مرجلی، تو وہ کہنے لگی عنیزہ لک الویلات، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جملے کی تقدیم اور تاخیر سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ اب یہاں پر قیاس کا تقاضا ہے کہ الویلات پہلے ہونا چاہیے تھا، لکا بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ لکا کو مقدم کر کے عنیزہ کی ایک مخصوص حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں وہ غصے کا اظہار کرنا چاہتی ہے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتی ہے، وہ کیا نفس الامر میں ناراض ہے یا اس کو برا سمجھ رہی ہے؟ میرے خیال میں ایسے نہیں ہے، کیونکہ آگے شعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ عنیزہ یا فاطمہ امرؤ القیس کے ساتھ عشق اور محبت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ ایک ہی جملہ کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے تیار ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ درمیان میں بہت سارے نخرے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف سے بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں۔ یہاں پر وہی مرحلہ ہے، گویا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ فقالت لک الویلات، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی اصلی معنی لے لیں لک الویلات کہ آپ کے لیے ہلاکت ہے، گویا کہ بد دعا کر رہی ہے، تو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لک الویلات یہاں پر وہ تعجب کا اظہار کر رہی ہے اور پریشانی کا اظہار کر رہی ہے، اور امرؤ القیس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس محبت پر وہ تعجب کا اظہار کر رہی ہے۔ لک الویلات انک مرجلی، آپ کے لیے ہلاکتیں ہوں، آپ ہی کے لیے ہلاکتیں ہوں، انک مرجلی، آپ تو ضرور مجھے پیدل کر دیں گے۔ اب یہاں پر پہلے مصرے میں امرؤ القیس نے یہ بتایا کہ میں جب اپنی محبوبہ کے ساتھ سواری پر بیٹھا اور پھر بیٹھنے پر میں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ہودج کے اندر میں نے خود کو داخل کیا، تو اس وقت اس نے میرے لیے یہ جملے ادا کیے، لک الویلات انک مرجلی، دو جملے اس نے کہے اس وقت جب امرؤ القیس نے اپنا منہ آگے کیا، یعنی یہ وہ مرحلہ تھا کہ ابھی اس نے کچھ اسے پکڑا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بوس و کنار کا معاملہ شروع نہیں کیا جو اگلے اشعار میں کر رہا ہے،
ابھی اس کے قریب ہی ہوا ہے تو اس نے کہا لکل ویلات ہو۔ ہم اس کو سادہ زبان میں اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ جب معاشقہ شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا یار، تنگ نہ کر، دوبارہ میرے پاس نہیں آنا، اور اس طرح کے جملے ہم عام طور پر اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ لکل ویلا تو انک مرجلی، تو یہاں پر وہ جو ایک نخرے کا اظہار کیا جاتا ہے محبت کی بالکل ابتدا میں، معشوقہ کی محبوبہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ لڑکا کتنا مخلص ہے، اس کی طرف امرؤ القیس یہاں پر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فقالت لک الویلات انک مرجلی، یہاں پر انا تاکید کے لیے آیا ہے، تاکید اس لیے کہ امرؤ القیس تو اپنے ہر قسم کی شرم و حیا کو ختم کر کے وہ اس کے قریب آ گئے، تو وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ کچھ گزارا کرو، نتیجتاً ایسے ہوگا کہ آپ اس سواری پر بیٹھ کر مجھے پریشان کرو گے تو سواری کو نقصان ہوگا، جیسا کہ اگلے شعر کے اندر مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے، سواری زخمی ہو جائے گی اور پھر میں بھی پیدل ہو جاؤں گی اور تم بھی پیدل ہو جاؤ گے، ابھی آپ اس پر گزارا کرو کہ آپ تو پیدل تھے، آپ نے اپنی سواری میرے لیے ہمارے لیے قربان کر دی، میں نے آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا ہے، تو اب آپ بیٹھنے میں کچھ احتیاط کرو۔ گویا موٹر سائیکل پر وہ سوار ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ آپ سواری میں کچھ احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سواری ہم سے ضائع ہو جائے اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جن کا ذکر اگلے شعر میں مزید وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، ہم دونوں کو یا بالخصوص مجھے پیدل چلنا پڑے، جب آپ مجھے تکلیف کے اندر ڈال دو گے تو پھر آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ لکل ویلا تو انک مرجلی، آپ کے لیے ہی ہلاکتیں ہوں، آپ تحقیق مجھے پیدل کرنے والے ہیں۔ تقول وقد مال الغبیط بنا معا عقرت بعیری یمرأ القیس فانزلی، امرؤ القیس نے پھر کہا کہ اس لڑکی وہ کیا کیا باتیں کر رہی تھی، اب یہاں پر امرؤ القیس اپنی بات کم بتا رہا ہے اور ان دو شعروں کے اندر اپنی محبوبہ کی طرف سے جو رد عمل دیا گیا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، اور اس مجموعی رد عمل سے یہی لگ رہا ہے کہ اس کی محبوبہ اس کے ساتھ معاشقے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگی تقول، اس نے کہا وقد مال الغبیط بنا معا، غبیط بھی ہودج ہے، چونکہ امرؤ القیس نے، اور مالا یمیلو کا مطلب مائل ہونا، کیونکہ امرؤ القیس نے اپنا منہ اس کے اندر داخل کیا ہے اور اب وہ اس کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، اور اس دل لگی کے نتیجے میں جو سواری ہے اس کے اندر بھی حرکت پیدا ہو رہی ہے اور اس ہودج کے اندر بھی حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ مال الغبیط بنا، بنا ہم دونوں کے ساتھ، وہ جو ان کا ہودج ہے وہ ہم دونوں کے ساتھ، ہم دونوں کو ساتھ لے کر مائل ہو رہا تھا، یعنی ہم دونوں کو ہلا رہا تھا۔ ایک ہودج ہے اس کے اندر اب دونوں آ گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مستی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اور ساتھ ساتھ سواری بھی چل رہی ہے، تو کبھی وہ ایک طرف مائل ہوں گے، کبھی وہ دوسری طرف مائل ہوں گے، کبھی وہ ہودج آگے ہوگا، کبھی وہ پیچھے ہوگا۔ مال الغبیط و بنا اس حالت کی طرف اشارہ ہے، معن اکٹھے، اکٹھے کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ جو معن کا لفظ ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ لڑکی پورے طور پر اس کی محبوبہ اس کے ساتھ تیار تھی، معن کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ یا تو جنوب کی طرف مائل ہو رہا ہے یا شمال کی طرف، یا سامنے کی طرف ہو رہا ہے یا پیچھے کی طرف ہو رہا ہے، یعنی وہ دونوں بیک وقت حرکت اکٹھی کر رہے ہیں۔ القیس جب اسے ایک طرف حرکت دیتا ہے تو وہ اس طرف جانے کو تیار ہوتی ہے، دوسری طرف حرکت دیتا ہے تو وہ اس طرف جانے کو تیار ہوتی ہے۔ تقول وقد مال الغبیط بنا معا، اس لڑکی نے مجھے کہا، لیکن کس وقت کہا، یہ وہ وقت ساتھ رکھیں گے تو تب اس کے اگلے جملے کو صحیح سمجھا جا سکے گا۔ اس وقت اس نے مجھے کہا جب ہودج ہم دونوں کو لے کر اکٹھا دائیں بائیں کر رہا تھا اور ہم دونوں کو ہودج دائیں بائیں مائل کر رہا تھا، یعنی جب وہ امرؤ القیس نے اس کے ساتھ معاشقہ شروع کیا تو اس نے کسی بھی سنجیدگی اور وقار کی پرواہ نہیں کی، اور
ہودج کے اندر گھسا اور ہودج جانبین کی طرف مائل ہو رہا تھا اور اکٹھا مائل ہو رہا تھا اور ان دونوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا. اس وقت محبوبہ امرؤ القیس کی کہنے لگی عقرت بعیری یمرا القیسی فانزلی. عقارہ کا لفظ گزر چکا ہے، ذبح کرنا یا کمر کو زخمی کرنا. یہاں پر کمر زخمی کرنے کے معنی میں ہے اے امرا القیس آپ نے میری سواری کی کمر کو زخمی کر دیا. وہ ہودج اٹھا کر رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں عورت وقار کے ساتھ چلے گی اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، لیکن جب امرؤ القیس آ گیا ظاہر ہے اس میں لکڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں میخیں بھی کیلیں بھی لگی ہوئی ہوں گی. پھر جب اس کو اس انداز سے اس نے حرکت دی کہ محبوبہ خود پریشان ہو گئی اور کہنے لگی آخر بعیری، گویا کہ آپ نے میری سواری کو ماضی استعمال کی ہے، یعنی آپ اتنے وحشیانہ انداز سے میرے ساتھ معاشقہ کر رہے ہیں کہ آپ نے میری سواری کی کمر کو زخمی کر دی ہے. یمرا القیس، اے امرا القیس فانزلی، اب یہاں سے اتر جائیے. یہاں جو لفظ یمرا القیس ہے اس کے اندر مزید حسن پیدا ہو رہا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی اور محبوبہ امرؤ القیس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ امرؤ القیس یہ اس کا لقب ہے، اور لڑکی کی طرف سے اور محبوبہ کی طرف سے جب لقب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا، گالی دے کر نہیں کہا، برا بھلا کہہ کر نہیں کہا، بلکہ اس کا لقب استعمال کیا امرا القیس. پھر یا کا لفظ استعمال کیا جو عام طور پر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مختلف معانی دیتا ہے. امرؤ القیس اس کے قریب ہے، پھر بھی یا کا لفظ استعمال کر کے امرؤ القیس کی عظمت اور اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کر رہی ہے لفظ یا کے اندر. عقرت بعیری، تو نے میری سواری کو کی پیٹھ کو کمر کو زخمی کر دیا، اے امرا القیس فانزلی، اب یہاں سے اتر جا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ عورت تو یہ نہیں کہے گی کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں، کیونکہ عشق اور محبت میں لطف اسی وقت ہوتا ہے جب ایک جانب سے نخروں کا اظہار بھی کیا جائے اور دور کرنے کا اظہار بھی کیا جائے. اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر وہ محبت ہوتی تو ہے لیکن اس میں وہ لطف برقرار نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، جو آپس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں چونکہ مزاحمت نہیں ہوتی اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ساتھ ہے، ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اور اس ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت یقیناً ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار اس طرح کا نہیں ہوتا. جبکہ جو ناجائز محبت ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ جدائی ہو جائے گی اور ملاپ مشکل ہوگا، تو اس لیے وہاں پر محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے جو رفیق حیات کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے اس میں پھر محبت کا اظہار عام طور پر اسی وقت محبت کا احساس ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ امرؤ القیس آپ نے میری سواری کو کی کمر کو زخمی کر دی ہے. آپ نے میری سواری کی کمر کو زخمی کر دیا ہے. امرا القیس فانزلی، اے امرا القیس اتر جائیے. فقلت لها سیری وارخی زمامه ولا تبعدین. اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے عقرت بعیری، عقرت بعیری، اگر ہم اس کی آواز میں غور کریں، اس کی جو جرس پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی محبت کے لیے اور معاشقے کے لیے تیار ہے. عقرت بعیری، اے امرا القیس آپ نے تو میری سواری کو زخمی کر دی ہے. فانزلی، اب یہاں سے اتر جائیے. فقلت لها سیری وارخی زمامه ولا تبعدینی
من جناك المعلل فقلت لها. اب یہ جو بات تھی امرؤ القیس کی محبوبہ نے کر دی. پہلے شعر میں اس نے یہ کہا کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، تو مجھے زخمی کر دے گا، تم مجھے پیدل کر دے گا، یہ سواری سے محروم کر دے گا. اور پھر دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ آپ نے تو میری سواری کی کمر کو زخمی کر دیا اور اب یہاں سے اتر جاؤ. امرؤ القیس نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ تو اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی اور کوئی عقلی استدلال قائم نہیں کیا، بلکہ سادہ سی بات کی کہ دیکھو سواری کو چلنے دو اور اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ کرو. اور محبت میں یہی بات کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے اس وقت کوئی عقلی بات نہیں کی جاتی کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بلکہ وہ غایت لذت کے اندر ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. فقلت لها، میں نے اس سے کہا، سیری، یہ سارا یسیر سے امر کا صیغہ ہے، چلتی رہو چلتی رہو. وارخی زمامہ، اور اس سواری کی یعنی ارخا یرخی ڈھیلا کرنا، اور زمام لگام. یہ لفظ فارسی سے عربی میں آیا ہے. فارسی میں لگام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح لجام عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لجام اور زمام قریب قریب دونوں کے ایک ہی معنی ہے. رسی، نکیل، کیونکہ سواری جو اس پر سفر کیا جاتا ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے، ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ریس دباتے ہیں تو گاڑی تیز ہوتی ہے، جبکہ سواری کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی نکیل کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. جب آپ اس کو کھینچ لیتے ہیں تو پھر وہ رک جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈھیلا کرتے ہیں اور جتنا ڈھیلا کرتے جاتے ہیں وہ اتنا ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے. ارخی زمامہ یعنی سواری کی نکیل کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ چلتی رہے، جاتی رہے. اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امرؤ القیس کی محبوبہ کے ہاتھ میں ہی اس کی سواری کی لگام تھی. اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آگے بیٹھی تھی اور امرؤ القیس اس کی سواری میں اس کے پیچھے سوار تھا. فقلت لها، بعض اوقات عربی کی فصاحت اور بلاغت کا اتنا بلند معیار ہے کہ امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جب وہ استدلال کرتے ہیں اشاعرہ کا اور معتزلہ کا اور ماتریدیہ کے اصول بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معتزلہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے واللفظ یحتملہ، جبکہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ان کا موقف درست ہو. جب اشاعرہ کا اصول بیان کرتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ اس لفظ سے اشاعرہ یا ماتریدیہ نے اس طرح استدلال کی ہے واللفظ یحتملہ، لیکن اور لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ ان کی بات درست ہو. تو ارخی زمامہ میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ آگے بیٹھی ہے اور امرؤ القیس پیچھے بیٹھا ہے. تو میں نے اس سے کہا، سیری، چلتی جاؤ، وارخی زمامہ، اور اس کی سواری کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دو، یعنی سواری کو جانے دو. گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ آپ سفر کی اور سواری کی اور ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو، ان کو تیزی سے جانے دو. کام جو آپ نے کرنا ہے، جو اصل کام ہے وہ یہ ہے وَلَا تُبْعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ. یہ ابعد یبعد، دور کرنا، اور جنا یہ پھل کے لیے بولا جاتا ہے، پھل. اور معلل، جنا وہ پھل ہے جس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور اس پھل کے اندر سے اس پھل کے لذت کو حاصل کیا جاتا ہے. اور معلل یہ بار بار پینا، علل پانی پینا، ایک مرتبہ پی کر دوسری مرتبہ پانی پینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علل. اور معلل جس پر بار بار آیا جائے، جس سے بار بار لطف اندوز ہوا جا سکے. مکرر اس کے ترجمے میں آپ کر سکتے ہیں، مکرر پھل.
یعنی وہ پھل جس سے ایک مرتبہ لذت اٹھائی جائے تو وہ ختم نہ ہو بلکہ دوبارہ اس سے لذت حاصل کی جائے۔ تو میں نے اس سے کہا چلتی جاؤ اور اپنی سواری کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دو، اور ولا تبعدینی، اور دور نہ کرو مجھے، من جنا کی، اپنے پھل سے، معللی، مکرر پھل سے، وہ پھل جس سے بار بار لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جناح المعلل سے مراد بعضوں نے تو کہا کہ صرف اس کا چہرہ اور گال مراد ہے جس سے امرؤ القیس فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ لفظ احتمال رکھتا ہے، اس سے پوری اس کی شخصیت اور اس کا پورا جسم مراد ہے، اور امرؤ القیس اس کے ہودج میں داخل ہو کر اس کے جسم سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور جب وہ اس کو ہٹا رہی ہے تو امرؤ القیس اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ سواری کو چلنے دو، یعنی چلنے دو، ولا تبعدینی، اور مجھے دور نہ کرو، من جناک المعللی، اپنے مکرر حل سے، یعنی آپ کے اپنے اس جسم سے مجھے دور نہ کرو۔ یہ جو بعودہ کا لفظ ہے اس کے لیے عام طور پر عن استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بعید عنہ، نہیں وہ اس سے دور ہے، لیکن یہاں پر من کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ ایک الگ معنی دے رہا ہے۔ اگر یہاں پر وہ کہتا ولا تبعدینی عن جناک المعللی، تو عن کا مطلب یہ تھا کیونکہ عن کے اندر خود ایک بعد پایا جاتا ہے، اور من کے اندر اپنی ذات میں یہ ملاپ پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خرجت من المسجد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد کے سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اور وہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کہیں خرجت بعدت عن المسجد تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ مسجد میں کچھ فاصلے پر تھے اور دور ہو گئے، لیکن جب آپ خرجت من المسجد کہیں گے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مسجد کے اندر تھے، وہاں سے اب آپ روانہ ہو چکی۔ تو من کا لفظ بتا رہا ہے کہ امرؤ القیس اس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، اور اس سے فاصلے پر نہیں ہے، یعنی اب پردے درمیان سے مکمل جو حائل تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ولا تبعدینی من جناک المعللی، آپ اپنے مکررہ حل سے مجھے دور نہ کریں۔ فقلت لها سیری، میں نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ آپ چلتی رہیں، وارخی زمامہ، اور اس سواری کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے، ولا تبعدینی، اور دور نہ کریں مجھے، من جناک المعللی، اپنے اس پھل سے جس سے بار بار لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ لفظ معلل یہ بتا رہا ہے کہ وہ لڑکی باکرہ بھی ہے، اپنی ابتدائی عمر میں بھی ہے، اور اس کا حسن و جمال بھی اس طرح کا ہے کہ اس سے لطف اندوزی میں یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سے انسان سیراب ہو جاتا ہے، بلکہ بار بار اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو شعر ہیں جن کی تشریح کو جو عام معنی میں شارحین نے جو لیا ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ادب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ علمی استعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو عام طور پر صرف ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو جو آگے دو شعر ہیں عمومی طور پر ہمارے مدارس میں ان کی تشریح نہیں کی جاتی، اور تشریح نہ کرنے کی وجہ ان کا وہی مشہور معنی ہے جو ان سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس معنی کو لیں، کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس کی مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں، اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فمثلو کی حبلہ، یعنی اس شعر، اس قصیدے کے یہ دو مرکزی شعر ہیں جن کی تشریح ہمارے علمی حلقوں میں یا دینی حلقوں میں نہیں کی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیہودہ شعر ہیں، اور امرؤ القیس نے اس میں اپنا عین وہ کام کرتے وقت جو اس کے صورتحال تھی اس کو بیان کی ہے۔ لیکن میں نے عرض کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو اسی معنی پر محمول کریں، الفاظ ایک دوسرے معنی کا احتمال بھی رکھتے ہیں۔ فمثلو کی حبلہ، مثل کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، تشبیہ کے لیے ہے،
اور حبلا، یہ حبل کا مطلب حمل اٹھانے والی عورت، یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ قد طرقت، طرق یطرق، رات کے وقت آنا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی رات کے وقت کھٹکھٹانا بھی ہے۔ سورہ طارق میں کا ترجمہ بعض حضرات نے اس انداز سے بھی کیا ہے، والسماء والطارق، قسم ہے کھٹکھٹانے والے کی۔ تو طرق یطرق، رات کے وقت آنا۔ ومرضع، ارضع یرضع، دودھ پلانا، اور مرضع دودھ پلانے والی عورت۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جو کام مرد، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے مرضعاتن ہونا چاہیے تھا کیونکہ مؤنث ہے، تو یہ عربی اصول ہے کہ وہ کام جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے لیے وہ صیغہ استعمال کرنا جائز ہے اور کیا جاتا ہے جو مرد کے معنی پر اگرچہ دلالت کر رہا ہو۔ فمثل کی حبلہ قد طرقت ومرضع، آپ کی طرح کی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی، قد طرقت، میں اس کے پاس رات کے وقت حاضر ہوا۔ یہاں جو مثل کا لفظ تشبیہ کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عنیزہ اور فاطمہ، یہ عنیزہ خود حامل تھی، بلکہ یہ تو باکرہ ہے اور یہ کیسے دودھ پلا سکتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن و جمال میں، فمثلو کی یعنی آپ کی طرح کی، حسن و جمال میں ایسی لڑکی جو دودھ بھی پلانے والی تھی اور پھر حمل بھی اس کے پیٹ میں تھا۔ قد طرقت، میں رات کے وقت اس کے پاس آیا اور میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فَأَلْهَيْتُهَا، الہا یلہی کا مطلب غافل کر دینا، اسی سے لہو اور لعب ہے، کیونکہ لہو انسان کو غافل کر دیتی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے انما الحیات الدنیا لعب، کہ دنیا کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، کہ بچہ شروع میں جو کھیلتا ہے اس سے اس کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے لعب کا لفظ کھیل استعمال کیے ہے، کھیل سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کھیل میں مشغول ہوتا ہے، اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کو لہو سے تعبیر کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جتنی یہ گیمیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں لہو میں آتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ان گیموں کا اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کرکٹ کھیلنے سے یا فٹ بال سے تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کمپیوٹر گیم وغیرہ سے جسم کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کے لیے تماشا اور لہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں الہا کا مطلب غافل کر دینا ہے۔ الہیتھا، میں نے اس کو غافل کیا، عن ذی تمائم، اس سے تمائم یہ جمع تمیمتن، تعویذ، تعویذ والے سے میں نے اس کو غافل کیا۔ محولی، احول یحول، سال گزارنا، وہ شخص جس کی عمر 1 سال ہو، حول۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، محول جس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو۔ فمثلو کی، آپ کی طرح کی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں حسن و جمال میں آپ کی طرح تھی، لیکن آپ سے منفرد اس انداز سے تھی کہ ان کے پیٹ میں حمل بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ دودھ بھی پلانے والی تھی۔ جب کسی عورت میں یہ دونوں خاصیتیں موجود ہوں تو اس عورت میں کسی بھی جنسی بے راہ روی کی طرف مشغول ہونے کا موقع بالکل نہیں ہوتا۔ ایک عورت ہے، پیٹ میں بھی حمل ہے اور پھر دودھ بھی پلا رہی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی ہے اور وہ بچہ اس کا 1 سال کا ہے، یعنی آپ یہ ساری چیزیں
تصور کیجئے کہ 1 سال کا بچہ ہے اس کا، اور اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں اگلے حمل کا بھی امکان ہے، امید سے ہے، اور پھر وہ حسن و جمال میں عنیزہ کی طرح ہیں۔ امرؤ القیس کہہ رہے میں نے ایسی عورت کو بھی غافل کر دیا اور اس کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا، فَأَلْهَيْتُهَا، میں نے اس عورت کو غافل کر دیا، عن ذی تمائمہ، اس بچے سے جس میں 2 خصوصیات تھی۔ ایک تو وہ ذی تمائم، یہ ذی اور ذو کی جری حالت ہے، صاحب کے معنی میں، یعنی وہ تعویذوں والا بچہ۔ اس بچے کی 2 خصوصیت تھی۔ میں نے اس طرح کی عورت کو جس بچے سے غافل کیا، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بچہ 1 سال کا تھا۔ جب بچہ سال کا ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ کچھ نہ کچھ بولنے بھی لگ جاتا ہے، اس کے رونے میں بھی وہ شدت پکڑ جاتا، اس کے رونے میں بھی شدت ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی ماں کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بنسبت اس بچے کے کہ جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کے رونے کی آواز بھی اتنی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت اس بچے کی یہ تھی کہ اس کے گلے میں تعویذ بھی لٹکے ہوئے تھے، اور یہ عرب اس وقت لٹکاتے تھے، اس وقت تعویذ ڈالتے تھے جو بچہ انتہائی خوبصورت ہو اور وہ دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفات والا ہے۔ بعض عرب اپنے بچوں کا نام محسد بھی رکھتے تھے کہ اس سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے، تو لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام سورہ جو آخری 2 سورتیں معوذتین پڑھ کر بچوں پر دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ آیت بھی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے بچوں کو حسد سے اور ان کے دیگر شرور سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ذی تمائم کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو بچہ اس کے پاس تھا وہ بچہ عمدہ بچہ تھا، کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا، اسی لیے اس نے اس بچے کو تعویذ ڈالے ہوئے تھے۔ امرؤ القیس یہ کہہ رہا ہے کہ عنیزہ سے کہ دیکھو آپ خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی، میں جنسی بے راہ روی میں بہت حد درجے آگے گیا ہوں، اور آپ تو ایک عام سی لڑکی ہو جو ان چیزوں سے بھی بالکل ناواقف ہو۔ میں تو آپ سے آگے بڑھ کر ایسی ایسی عورتوں کے پاس گیا جو حسن میں آپ کی طرح تھی، لیکن وہ حاملہ بھی تھی اور ساتھ ساتھ دودھ پلانے والی بھی تھی، اور پھر ان کا بچے بھی ان کے پاس موجود تھے، اور بچہ 1 سال کا تھا، اور پھر بچہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھا۔ پھر بھی فَأَلْهَيْتُهَا، میں نے اس عورت کو اس بچے سے غافل کر دیا، یعنی بچے سے غافل کیا تو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اذا ما بكى من خلفها انصرفت له، جمہور نے یعنی جو کثیر شارحین نے جو اس کا معنی لیا ہے، اس معنی کا بھی احتمال ہے، کیونکہ طرقہ کا مطلب رات کو آنا ہے، اور غافل کرنے کا مطلب اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ لیکن اگلا جو شعر ہے اس میں اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، اذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتی شقها لم يحول۔ اذا ما بكى، اذا ما یہ ظرف کے لیے ہے، وقت کے لیے، جب وہ بچہ روتا ہے۔ کون سا بچہ؟ جو 1 سال کا ہے، تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، ساتھ اس کی ماں موجود ہے اور اس کو دودھ بھی پلانے والی ہے، اور پھر اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل بھی ہے۔ اذا ما بکا من خلفها، جب وہ بچہ روتا ہے اس اپنی ماں کے جانب، یعنی اپنی ماں کے پیچھے بچہ موجود ہوتا ہے۔ منظر گویا اس طرح ہے کہ ایک طرف امرؤ القیس ہے، درمیان میں محبوبہ ہے، اور ساتھ اس کا بچہ ہے۔ تو جب بچہ روتا ہے، انصرفت له بشق، تو انصرف ینصرف متوجہ ہونا، بشق بجانب، تو وہ اپنی ایک جانب اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، وتحتی شقها، اور اس کی دوسری جانب میرے نیچے ہوتی ہے، تحت نیچے، لم یحولی،
اس کو اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. حول یحول تبدیل کرنا، منتقل کرنا، اس کو دوسری طرف متوجہ نہیں کرتی. اذا ما بکا من خلفها جب وہ بچہ اس عورت کے پیچھے روتا ہے، انصرفت له تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جسم کے ایک حصے کے ساتھ، وتحتی شقها اور جسم کا دوسرا حصہ میرے نیچے ہوتا ہے، لم یحولی اس میں کوئی تحویل اور تبدیلی نہیں ہوتی. ایک معنی تو بالکل واضح ہے جو واضح ہو چکا ہے الفاظ کے ذریعے، جو فحش معنی ہے. دوسرا معنی بعضوں نے کہا کہ یہ شق سے مراد گال ہیں، اور گال سے مراد یہ ہے کہ امرؤ القیس بوس و کنار کر رہا ہے اپنی محبوبہ سے، اور انصرفت له بشق یعنی وہ منہ کا ایک حصہ اپنے بچے کی طرف کرتی ہے، یعنی ایک آنکھ اپنے بچے کی طرف موڑ لیتی ہے. وتحتی شقها جبکہ جو چہرے کا دوسرا حصہ ہے وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں. اگر اس معنی کو لے لیں تو پہلے معنی میں جو شدت تھی فحاشی کے اعتبار سے، وہ اس معنی میں کچھ کم ہو رہی ہے. اور ایک احتمال اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں پر جانب مراد ہو، اور من خلفہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اپنی جسم کو موڑ لیتی ہے، دوسری طرف کر لیتی ہے، اور تحتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ امرؤ القیس کے ماتحت ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے قریب ہے. اذا ما بکا من خلفہا جب وہ بچہ اس کے پیچھے روتا ہے، انصرفت له خلف کا مطلب یہاں پر جانب ہوگا، یعنی ایک جانب میں ہوں، دوسری جانب اس کا بیٹا ہے، تو اس کا بچہ جب روتا ہے انصرفت له بشق تو وہ اپنے جسم کی ایک جانب کو اس طرف موڑ لیتی ہے، اور جسم کی جو دوسری جانب ہے وہ میرے نیچے ہی ہوتی ہے. لم یحولی اس میں کوئی تبدیلی اور تحویل نہیں ہوتی ہے. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحولي. ان دونوں شعروں سے تو امرؤ القیس نے ایک سادہ معنی میں اپنا یہ بتا دیا کہ میں انتہائی فحاشی کے اقدام پر آخری اقدام کرنے والا شخص ہوں، اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہوں. تو اپنی محبوبہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے بچ نہیں سکتی اور خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ. اب یہاں پر اگر ہم اس قصیدے کو کئی حصوں میں تقسیم کریں تو اگلا حصہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ ایک اور حصے کی طرف منتقل ہو رہا ہے. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ یعنی یہ وہ جو دن شروع ہوا تھا، جو دار جلجل کا دن تھا، اور اس کے بعد اس کا جو سفر تھا، وہ کہانی اب ختم ہو گئی ہے. اب کوئی اور محبت کا دن ہے جس دن میں اس کی محبوبہ اس سے جدا ہو رہی ہے، یا آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي. اور وہ دن جب علی ظہر الکثیب، ظہر بلند بلند اونچا مقام، اور کثیب ریت کا ٹیلا، اور جس دن وہ ریت کے ٹیلے پر تعذرت، تعذرہ شدت اختیار کرنا، سختی کرنا، غصہ کرنا، علیہ مجھ پر، جس دن اس نے ریت کے ٹیلے پر مجھے غصہ کیا، وعالت اور قسم اٹھائی، حلفتاً یہ مفعول مطلق ہے، یعنی اچھی طرح قسم اٹھائی. اور پھر لم تحللی، تحلل قسم کے اندر استثناء کرنا، یعنی آپ قسم اٹھائیں اور پھر یہ اس قسم کے اندر انشاءاللہ کہہ دیں، یا اس قسم کے اندر چند افراد کو میں سب سے بات نہیں کروں گا سوائے فلاں 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 کے، تو اس کو تحلل کہا جاتا ہے، قسم کے اندر استثناء کرنا. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ اور جس دن اس نے ریت کے ٹیلے پر میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور
اس طرح قسم اٹھائی کہ اس میں اس نے تحلل کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس قسم میں اس نے کوئی استثناء نہیں کی۔ ایک دن ہے اور امرؤ القیس بھی ریت کے ٹیلے کی بلندی پر موجود ہے، اور اس وقت وہ آئی اور آ کر اس نے سختی کا معاملہ کیا، اور پھر اس نے قسم اٹھائی۔ قسم کس بات کی اٹھائی ہوگی؟ جملہ یہی بتا رہا ہے کہ قسم اس بات کی اٹھائی کہ وہ امرؤ القیس سے تعلق کو ختم کر رہی ہے، اور تعذرت علیہ، میرے ساتھ اس نے سختی کی کہ آپ سے اب تعلق میرا ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ جو سختی تھی یہ چھپ کر نہیں کی، کسی نجی مجلس میں نہیں کی، بلکہ اعلیٰ ظاہر الکتیبی، ریت کے ٹیلے کی بلندی پر، جہاں پر باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور موجود ہوں گے، اس وقت وہ آئی اور اس نے آ کے کھل کر اظہار کر دیا کہ اب آپ سے میرا تعلق نہیں ہوگا۔ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے عاشق کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اب اس نے ایک تو قسم اٹھا لی کہ اب آپ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، پھر اس نے شدت کا رویہ بھی اختیار کیا ہے، سختی کی ہے کہ میرے ساتھ بات مت کرو، اور پھر یہ جو کچھ اس نے کیا ہے یہ سب کے سامنے کیا، اعلیٰ ظہر الکتیبی، ریت کے ٹیلے کی بلندی پر، اس کی چوٹی پر میرے ساتھ اس طرح کی ہے۔ امرؤ القیس ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہی پڑ جائے اور عشق اور محبت میں پریشان ہو جائے، اور اتنا پریشان ہو جائے کہ وہ اپنے محبوبہ کے سامنے خود کو بالکل گرا دے اور جھک جائے۔ امرؤ القیس کی عادت، چونکہ ظاہر ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو وہ ایک حد تک محبوبہ کے ساتھ جاتا ہے، اور اس سے اگر آگے اس کو دوسری طرف سے کچھ مل نہیں رہا تو وہ بھی پھر اس کا جواب اسی طرح دیتا ہے۔ امرؤ القیس نے کہا فاطمہ مہلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي۔ فاطمہ، یہ فاطمہ اس کا نام ہے اور منادہ ہے، اور منادہ کا اصول ہے کہ جب حرف ندا شروع میں آ جائے تو آپ آخری حرف کو حذف کر سکتے ہیں، یا عثمان کو یا عثمہ، اور یا فاطمہ کو یا فاطمہ، اور پھر اس کے آخری لفظ پر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، افاطمہ بھی اور افاطمہ بھی۔ مہلن، چھوڑ دینا، بعض هذا التدللی مفعول مطلق ہے، بعض هذا التدللی، تدلل یتدلل، یہ نخرے کرنا، اور تدلل مصدر ہے، یعنی آپ کچھ نخرے کم کر دو۔ ظاہر ہے پورے نخرے تو عورت کی مزاج میں ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتی، تو جب اس نے امرؤ القیس کے ساتھ یہ حرکت کی تو وہ اس سے کہہ رہا ہے فاطمہ مہلا بعض هذا التدلل، اے فاطمہ یہ جو آپ نخرے کر رہی ہو ان نخروں کو تھوڑا سا کم کر دو، چھوڑ دو۔ وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي، اور اگر تم نے ازمع یزمع، فیصلہ کرنا، عزم کرنا، صرم جدا ہونا، صارم تلوار کو کہا جاتا ہے کیونکہ تلوار بھی سر کو جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ فاجملی، عمدہ انداز اختیار کرنا، اگر آپ نے مجھ سے جدائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لی ہے، ان کنت قد ازمعت صرمی، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے اور پکا فیصلہ کیا ہے، قد کا لفظ بتا رہا ہے، پختہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی، اور قسم بھی مفعول مطلق کے ساتھ آلت حلفتن، اچھے انداز سے قسم اٹھائی تھی اور اس میں کوئی استثناء بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لی ہے فاجملی، تو پھر آپ مجھے اچھے انداز سے کم از کم چھوڑو تو صحیح، اچھے انداز سے مجھ سے جدا ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سب کے سامنے آ کے ریت کے ٹیلے پر جہاں پہ ہم کھلے عام بیٹھے ہیں وہاں پر آپ آ کر آتی ہو اور پھر میرے ساتھ شدت اور سختی کا معاملہ کرتی ہو اور پھر قسم اٹھا کے کہتی ہو کہ اب میری تیری ختم ہو گئی ہے، تو ایسے نہ کرو۔ یہ جو نخرے، اگر یا تو آپ نخرے کر رہی ہو، تو اگر نخرے کر رہی ہو تو ان کو چھوڑ دو، میں نخروں کو سمجھتا ہوں، اور نخروں کو کم کر دو۔ وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي، اگر آپ نے جدائی کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اچھے انداز سے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔
یہ شعر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھی گویا سفر اور جدائی کی طرف امرؤ القیس اشارہ کر رہا ہے۔ انیزہ کے ساتھ یہاں پر اس سے جدائی ہو رہی تھی۔ انیزہ کے ساتھ اس کی جو تعلق تھا وہ بہت ہی گہرا تعلق تھا، اور اب اس تعلق کو ختم کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ درمیان میں وہ 3-4 شعر لے کر آئے، اور یہ شعر اس طرح کی باتیں محبت میں اس لیے کی جاتی ہیں کہ دوسرا شخص سر پر نہ چڑھ جائے۔ جب کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ہی اپنی عزت ختم کر دے اور اپنے آپ کو اتنا جھکا لے، تو پھر دوسرے آدمی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس اخلاص کے ساتھ ہے یا کس تعلق کی بنیاد پر میرے ساتھ ہے۔ تو ان چیزوں کو، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا برہم برقرار رکھنے کے لیے محبت میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ امرؤ القیس بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نخرے کر رہی ہو، اگر نخرے کر رہی ہو تو انہیں چھوڑ دو، اگر مجھ سے جدا ہونے کا تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ۔ اغرکی منی ان حبک کی قاتلی۔ میں ان کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں اور اکتفا کر لیتے ہیں ہم اس پر۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَةَ، جب میں داخل ہوا ہودج میں، عنیزہ کے ہودج میں، تو وہ کہنے لگی تیرے لیے ہلاکت ہو، تو مجھے پیدل کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا اس وقت جب ہودج ہم دونوں کو اکٹھا حرکت دے رہا تھا، عقرت بعیری، آپ نے میری سواری کی کمر کو زخمی کر دیا ہے، اے امرؤ القیس اب میری سواری سے اتر جائیے۔ میں نے اس سے کہا چلتی جا، وارخی زمامہ، اور اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دے، ولا تبعدینی، اور مجھے دور نہ کر اپنے مقررہ پھل سے، فمثل کی حبلہ، آپ کی طرح کی حسین و جمیل لڑکیاں جو حمل میں بھی تھی، قد ترقت، میں رات کو ان کے پاس آیا، ومرضع، اور وہ دودھ بھی پلانے والی تھی۔ یہ جملے قد ترقت کو درمیان سے ہٹائیں تو یہ آپس میں ملیں گے۔ مثلو کی حبلہ و مرضع، آپ کی طرح کی حسن و جمال میں آپ کی طرح کی عورت جو حمل والی بھی تھی اور دودھ بھی پلا رہی تھی، میں رات کے وقت اس کے پاس آیا، میں نے اس کو اس بچے سے غافل کر دیا جو 1 سال کا تھا اور تعویذ والا تھا۔ اذا ما بکا من خلفها، جب وہ بچہ اس کے پیچھے روتا تھا تو وہ اپنی ایک جانب کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی اور اس کی دوسری جانب میرے نیچے ہوتی تھی، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، اور وہ دن جب محبوبہ ریت کے ٹیلے کی بلندی پر آئی اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ سختی کی اور اچھے انداز سے قسم اٹھائی اور اس قسم میں اس نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ فاطمہ مہلاً، میں نے اس سے کہا بلکہ خطاب کر رہا ہے، اے فاطمہ، مہلاً بعض هذا التدلل، یہ جو نخرے آپ کر رہی ہو کچھ نخرے چھوڑ دو، کچھ کم کر دو، اور اگر آپ نے مجھ سے جدا ہونے کا فیصلہ کر ہی لی ہے تو پھر اچھے انداز سے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، ہم اس پر جزاک اکتفا اللہ کریں۔ خیر، جزاک اللہ خیر مولانا، جزاک اللہ خیر مولانا۔